السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب اوحیت میں نے وحی کی الی الحواریین حواریوں کی طرف ان یہ کہ آمنو تم ایمان لاؤ بھی مجھ پر و برسولی اور میرے رسول پر قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم واشہد اور آپ گواہ رہیں بِأَنَّنَا کہ یقیناً ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ احسان تھا کہ حواریوں کو ان کا انصار بنا دیا۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ علیہ السلام کے چند پیروکار آپ علیہ السلام کے مخلص مددگار بنا دیے تھے۔ یہاں بالاتفاق وہی سے مراد الہام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان کے مخلص پیروکار اور فرما بردار بن جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان کے مخلص پیروکار اور فرما بردار بن جائیں، پھر انہوں نے اس الہام کی پیروی کی۔ بحوالہ تفسیر مختصر ابن کثیر۔ ان آمنو بی و برسولی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دلوں میں اپنے اوپر ایمان اور اپنے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو القا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دلوں میں اپنے اوپر ایمان اور اپنے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو القا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے ایمان لانے کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حواریوں کے ایمان لانے میں جس چیز نے کردار ادا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی وحی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد۔ حواریوں کا شبہات میں مبتلا ہوئے بغیر یقین کر لینا دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے انعام قرار دیا۔ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ حواریوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم آپ کی وحدانیت کی اور آپ کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ گواہ رہیں کہ ہم اس ایمان میں مخلص ہیں اور رحمان کی عظمت کے آگے جھکنے والے ہیں دعوت دینے والے کی پکار پر لبیک کہنا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دعوت کو قبول کرنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ سچی دعوت کو پہچان لینے کے بعد بہت سی رکاوٹیں باقی رہ جاتی ہیں جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ان رکاوٹوں کی وضاحت ایسے ہے، دعوت دینے والے کا عام انسان کی صورت میں نظر آنا، یہ خوف کہ اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد طرز زندگی بدل جائے گا، یہ سوال کہ فلاں افراد جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی کیا انہوں نے اصل کامیابی نہیں پائی؟ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔
اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ رمضان کا جو حق ہے ہمیں صحیح معنوں میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔